صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کے اوپر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور خواب ایک مشکل مضمون ہے، اور ہر خواب کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے، یہی بات یاد رکھیے گا۔ مثلاً دو لوگوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیریں بھی الگ ہوں گی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک خواب دیکھا ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جہاز میں اڑ رہا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جہاز کے اوپر بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے، تو دوسرے نے بھی وہی خواب دیکھا، تو دونوں کی تعبیریں الگ ہوں گی، کیونکہ کچھ خواب جو ہوتے ہیں یہ رحمان پاک کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اپنے معاملات کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ خواب تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار تو کئی سال پرانی باتیں جو آپ کے دماغ کے ذہن کے کسی حصے میں چھپی ہوتی ہیں وہی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں خواب ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اس کا علم جو ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، یا تو یہ سیکھنے سے آتا ہے یا یہ عطائی ہوتا ہے، اور یہ جو علم ہے یہ سیکھنے سے کم اور اللہ پاک کی عطا سے زیادہ عطا ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ تو خواب دیکھتے ہیں تو وہ قاری صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، جی حضور میں نے جناب یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یا حافظ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ایویں ہی جناب کسی بابے کے پاس چلے گئے جس کو بیچارے کو وضو کا طریقہ کار نہیں پتہ ہے، اس کو جا کر وہ جناب خواب کا تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جناب آگے سے بس ایویں یوں آنکھیں بند کر کے ٹیواں لگا دیتے ہیں کہ جناب او ہو یہ خواب اچھا نہیں، تو یقین جانے وہ خواب واقعی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا اس نے بول دیا، خواب کی تعبیر اتنا مشکل مضمون ہے، جیسا کسی بندے نے بول دیا پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سناؤ، ایسے کسی بندے کو سناؤ جو تمہارا محسن ہو، جو تمہارا اچھا چاہنے والا ہو، جو تمہارا دوست ہو۔ جو تمہارا اچھا چاہنے والا ہے وہ ظاہر ہے تمہیں اس کی تعبیر بھی اچھی بتائے گا، وہ تمہیں اس کی تعبیر بھی بہتر بتائے گا، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ تو اب اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی فوت شدہ بندہ ہے، وہ آیا اور اس کو آ کر اس نے کوئی پھل دیا ہے تو یہ تعبیر اچھی ہوگی۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ آ کر کوئی اور چیز آپ کو دیتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے تو یہ نقصان دہ چیز ہے، آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے، فوراً اس خواب کا اثر جو ہے وہ زائل کریں۔ اور اگر آپ خواب کے اندر اس فوت شدہ بندے کو پریشان دیکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی حکمت کی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے جس کا آپ کو فوراً کسی ایسے بندے سے جا کر اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے کہ جو خواب کا علم، اس کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، اس کے پاس جائیں، اس سے جا کے پوچھیں، کیونکہ کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر پریشان دیکھنا یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ اس بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا، جو آپ اس کی اولاد کے ذمہ ہوگا، اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا ہوگا، تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ خواب میں فوت شدہ کو بوسیدہ کپڑوں کے اندر دیکھنا، ہمارے یہاں اس بات کا فوراً مطلب نکال لیا جاتا ہے، او ہو جناب ایسوری ابا جی نو کپڑے نہیں پہنچائے، ایسوری اما جی اور نو کپڑے نہیں پہنچائے، اس لیے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھ لیا۔ تو جناب اس بوسیدگی کا مطلب بھی آپ کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ابا جی اور اما جی کے ساتھ وہ معاملہ ہو۔ تو اس لیے
اس کا علم جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی علم ہوتا ہے، فوراً کسی ایسے بندے کے ساتھ رجوع کرے جو اس کا علم رکھتا ہو، اور یہ بھی لازم ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہو، اپنی بصیدگی جو ہے وہ آپ کو دکھا کر وہ آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے، کوئی اشارہ دکھا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں کہ وہ جناب ہم نے خواب کے اندر ایسا دیکھا، خواب کے اندر ایسا دیکھا، اور بہت سارے لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ خواب دیکھا بھی نہیں ہوتا، اور جب جس بندے نے وہ خواب دیکھا نہیں ہوتا ہے اور وہ ایسی بات بتا دے تو پھر یقیناً اس کو اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ جو جھوٹے خواب بتاتے ہیں، جھوٹے خواب بتانے کے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ جھوٹا خواب بتانے کی وجہ سے آپ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے، لہٰذا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔